پاکستان میں بطور اسلامی فلاحی ریاست آج تک مسجد کو آن نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی عالم نے آج تک یہ آواز اٹھائی کہ مسجد کی تعمیر، اس کی منظوری وغیرہ، اس کا عملہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی رہنما اتنا منہ زور ہیں۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ خوابوں کی دنیا میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے، پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں۔ جو اسٹیٹ بھوکے کو روٹی نہ کھلا سکے، جس اسٹیٹ کے اندر 4 کروڑ سے زیادہ بچے سکول نہ جا سکتے ہوں کہ ان کے ماں باپ ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو گورنمنٹ کا کام ہے انہیں سکول میں داخلہ دے، ان کے تعلیم کا خرچہ اٹھائے۔ اس اسٹیٹ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مسجدیں ان کے حوالے کر دیں؟ ان مسجدوں میں نا آپ کو جانور بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں علماء سے لاکھ اختلاف، لیکن اس وقت جو دین کی بہاریں پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا ایک کمزور دھاگے سے بندھی ہوئی، تو یہ اسی مذہبی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جو عوام الناس نے اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے۔ آج آپ مسجد کی کمیٹیاں توڑ دینا، مسجد میں آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں ملے گا، بجلی کا بل کوئی نہیں دے سکتا، وہاں کوئی بندہ تنخواہ کے بغیر نماز پڑھانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ پورے کا پورا نظام اسی لیے چل رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی حکومت نے مسجد قبضے میں نہیں لی ہوئی ہے۔ یہ غریب حکومت جو ٹیکسز کا بوجھ ڈال رہی ہے غریب عوام کے اوپر، یہ مسجدوں کا نظام چلائے گی، مسجدیں ہی فارغ ہو جانی ہیں، جس طرح باقی ہر ادارے کا بیڑا غرق کرتا ہے انہوں نے۔ تو یہ خوابوں کی دنیا ہے بھائی۔ یہ جہاں اکانومی مضبوط ہے نا، ملیشیا ہو، سعودی عرب ہو، جہاں پیسہ ہو، پھر یہ ساری آپ کو عیاشیاں اچھی لگتی ہیں، کاش ایسا ہی ہو، لیکن فی الوقت ہم اس کے بالکل حق میں نہیں کہ گورنمنٹ کے حوالے کو مسجد کی جائے، بیڑا غرق کر دینا انہوں نے۔ اللہ کے بندو، سرکولر ڈیٹ آپ کا 2.5 سے 3,000 ارب ہو چکا ہے۔ سرکولر ڈیٹ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے کا بل نہیں دیا ہوا، وابڈا سے بجلی لے رہے ایک ادارہ، لیکن اس کے بعد پیسے نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ اس کو پیسے نہیں دیتی تو بل کہاں سے ادا کرے؟ اس طرح کر کے سرکولر ڈیٹ آپ کا 2.5 سے 3,000 ارب ہو گیا ہے۔ تو یہ پھر مسجدوں کا کیا بنے گا؟ سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ عوام کچھ چیریٹی پہ اپنے معاملات چلا رہی ہے، ورنہ پاکستان میں یقین کریں غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہے۔ اگر یہاں آج چیریٹی رک جائے، یہاں پہ دنیا چیریٹی کرتی ہے، باہر سے ریمیٹنس آ رہے ہیں، لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو پیسے بھیجتے ہیں، اپنے کام کرنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے میرے گھر میں 4 عورتیں کام کر رہی ہیں، مجھے پتا ہے کہ میری والدہ، میری بیوی ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتی ہے۔ ان کی تنخواہیں دیکھیں تو وہ تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پوری کر سکتے، لیکن ان کی ساری نیڈز، ایون کبھی فریج لے کے دینا پڑتے نیا، ہمارے پاس گھر میں پرانا ہے اس کو نیا لے کے دینا ہے کہ نہیں ضرورت ہے۔ یہ چیریٹی کے اوپر سارا ملک چل رہا ہے، گورنمنٹ چلا سکتی ہے یہ نہیں، گورنمنٹ نہیں، یہ کام کر ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے پاس اکانومی ہم اپنے پاؤں کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے۔ اور ابھی یہ جو اس گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر ظلم کیا ہے، ان ظالموں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بے شرموں نے ہماری جیب کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم، چاہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کوئی ملازمت کر رہا ہے، کسی میڈیا سیل میں، 100 روپے اگر اس کی تنخواہ ہے نا، 75 روپے ٹیکس کٹیں گے، 25 روپے اس کی جیب میں تنخواہ آئے گی، جو ہڈن ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں 100 روپے کما کے اگر 25 روپے گھر لے کے جاؤں گا، 75 روپے ان کے للے تللوں کے میں دوں گا تاکہ یہ 10 گاڑیاں لے کے گھومے۔ جاؤ جنم میں جاؤ، ہماری جان چھوڑو یار، ظلم کا تم نے بازار گرم کیا ہوا ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہے۔ ابھی مجھے کل وائف بتا رہی تھی، ہمارے گھر جو ایک کام کرنے والی، اس کے گھر 2 یا 3 پنکھے لگے ہوئے ہیں، کوئی اے سی نہیں ہے، ایک فریج ہے چھوٹا سا، 16,000 اس کا بجلی کا بل آ گیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جن کی مہینے کی جو آمدن ہے مشکل سے 25-30 ہزار ہے، کروڑوں لوگ ہیں ایسے۔ یہ 16,000 اگر بل دیں گے تو انہوں نے کھانا کیا ہے؟ لیکن نہیں، اپنی کسی کوئی ضرورت کے اوپر کٹ نہیں مار رہا۔ اور یہ سارے مجرم ہیں، صرف حکومت والے نہیں، اپوزیشن والے بھی۔ آپ کو پتا ہے اپوزیشن لیڈر کو سیم وہی فیسلٹیز ملتی ہیں جو پرائم منسٹر کی ہوتی ہیں، صرف عہدے کا فرق ہوتا ہے، سیکیورٹی، پریویلیجز، سب کچھ۔ اپوزیشن لیڈر پوری پارلیمنٹ میں
प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे तगड़ी पोस्ट अपोजिशन लीडर की होती है, तो क्या ये अपोजिशन लीडर जो लोगों के हुकूक की बात करता है, इन्होंने अपने प्रिविलेज छोड़े? कहेंगे नहीं, मारा तो हक है। पिछली भी जो हुकूमत इंटरिम बनी थी शहबाज शरीफ साहब की, जाते जाते आखिरी दिन अपनी तनख्वाहें पता नहीं कितनी डबल करके चले गए। वो जो सेनेट का चेयरमैन था, उसने जो कुछ किया अपने वो लाइफ टाइम के लिए जहाज के टिकट और पता नहीं क्या कुछ, बेशर्मो। यकीन करें ये हमें गालियां देते हैं जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं ना, ये अवाम को कह रहे होते हैं कर लो जो कुछ होता जाए, और फिर कहते हैं जी मुल्क का क्या बनेगा। रोना रोना इनका देखें, ठीक है। मैं तो कहता हूं ये वोट मांगने के लिए आए ना, इनको लितर मारे जाए कि किस चीज के वोट मांग रहे हो, ताकि तुम्हें अगली दफा फिर हुकूमत दे और फिर तुम जो ये 75 रुपए जो ले रहे हो, बाकी के जो 25 बचे ये भी हमसे ले लोगे। बेशर्मी इन्होंने मचाई हुई है।